दज्जाल ये मुबालगा का सेगा है जो दजलुन से बना है, और दजल का माना होता है धोखा, फरेब, अय्यारी, मक्कारी और सच और झूठ को गलत मलत करने वाला, मिलाने वाला। क्योंकि दज्जाल में ये सारे ऐब पाए जाते हैं, इसलिए उसे दज्जाल कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सच और झूठ को मिलाने वाला और धोखा और फरेब देने वाला। इस लिहाज से दज्जाल कोई एक नहीं, दज्जाल पहले भी बहुत सारे पैदा हो चुके हैं और क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। ये जो नबूवत के झूठे दावेदार हैं ना, ये सब दज्जाल हैं। इसी तरह हर वो जाहिल मौलवी और सूफ़ी जो लोगों को गुमराह करे, उन्हें राह हक से भटकाए और उन पर हक वाज़े न करे, बल्कि उन्हें अंधेरे में रखे और उनके साथ धोखा करे, तो वो भी एक किस्म का दज्जाल है। तो दज्जाल बहुत सारे हैं, लेकिन वो दज्जाल जिसका जिक्र क़यामत की बड़ी निशानियों में मिलता है, उसको मसीह दज्जाल कहते हैं, या काना दज्जाल उर्दू में बोलते हैं। मसीह का माना ही काना होता है। ये मसीह लफ्ज़ जो है ना, ये अरबी का लफ्ज़ है, सिफत का सेगा है। ये मसहा यमसहू से बना है। मसहा यमसहू का माना होता है साफ़ करना, मिटाना। क्योंकि इसकी एक आँख जो होगी ना, वो सपाट होगी, वो मिटी हुई होगी, इसलिए इसको मसीह दज्जाल यानी कि काना दज्जाल बोलते हैं। काना दज्जाल का जो हुलिया हदीस के मुताले से सामने उभर करके आता है, हमारे उलमा ने उसको बयान किया है। ये जो काना दज्जाल होगा ना, ये बड़ा मोटा, तगड़ा और भारी भरकम जिस्म का होगा। ये जवान होगा और इसका सर और धड़ आपस में इतना मिला हुआ होगा, बीच में गर्दन का पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह इसके जो सर के बाल होंगे वो बहुत मोटे, घने और घुंघराले होंगे। इसकी टांगें टेढ़ी होंगी, कौसेन की तरह, जिसे हम ब्रैकेट बनाते हैं, इसी तरह इसकी टांगें टेढ़ी टेढ़ी होंगी। और इसकी एक आंख तो होगी नहीं, वो बिल्कुल सपाट होगी एक आंख की जगह। जो दूसरी दहनी आंख होगी वो हरी होगी और फूले हुए अंगूर की तरह वो ऐसे ऊपर ही रखी होगी, बड़ी भद्दी सूरत होगी। और इसकी कलाइयों पर बाल बहुत ज़्यादा होंगे और उंगलियां छोटी छोटी होंगी। कुर्बे क़यामत में दज्जाल का जो खुरूज होगा, कहते हैं वो खुरासान का एक इलाका है अस्फहान, वहाँ पर कोई बस्ती है, कोई इलाका है छोटा सा यहूदिया नाम का, वहाँ से उसका खुरूज होगा। और ये यहूदी कौम से होगा, और यहूदी इसको अपना बहुत बड़ा मसीहा मानते हैं। उनकी अकीदों की किताबों में ये बात लिखी हुई है कि वो उनका एक बादशाह होगा जो आ करके यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस में बसाएगा, और पूरी दुनिया में जितनी भी यहूदी मुखालिफ ताकतें होंगी, उन तमाम ताकतों का वो खात्मा करेगा, और सारी दुनिया पर कहते हैं यहूदियों का राज। ये उनका अकीदा है कि पूरी दुनिया पर फिर यहूदियों का राज हो जाएगा। तो वो इसलिए दज्जाल को अपना बहुत बड़ा मसीहा, बल्कि खुदा तक मानते हैं। और इसीलिए हदीस पाक में फरमाया गया है कि दज्जाल का जब खुरूज होगा, दज्जाल जब आएगा, तो उसके साथ 70,000 यहूदियों का बड़ा लश्कर जर्रार होगा। ये इसी खुरासान से इमाम मेहदी के भी लश्कर के निकलने का जिक्र मिलता है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिसके हाथ में काले झंडे होंगे। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है कि वो लश्कर होगा, उसके हाथ में काले झंडे होंगे, और वो सीधा आकर के बैतुल मुक़द्दस पर अपने झंडे गाड़ देगा, और इस तरह इस्लाम की फतह होगी। तो ये जो लश्कर होगा इमाम मेहदी का, वो खुरासान का जो इलाका है ना, वो जो फ़िलहाल अफ़गानिस्तान है और कुछ हिस्सा ईरान का है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान का है, ये इलाका मिला करके यहाँ से वो इमाम महदी का लश्कर निकलेगा। और इसका जो लश्कर होगा वो अस्फहान के इलाके से, जो दूसरी तरफ पड़ता है, वहाँ पे कोई यहूदिया नामी जो बस्ती है, उधर से इसका लश्कर निकलेगा। अहादीस मुबारका में दज्जाल के आने से पहले कुछ अलामतें बयान की गई हैं, कुछ निशानियाँ बयान की गई कि उस वक्त दुनिया का क्या माहौल होगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, ये मुअजमुल कबीर की ये रिवायत है, और इसकी राविया हज़रत अस्मा बिनते यजीद अंसारिया रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। वो फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम हमारे घर तशरीफ़ लाए, और आप हमें दज्जाल के फितने से आगाह फरमाने लगे, और उसके बारे में आपने ज़िक्र फरमाया। तो आपने फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले दुनिया में 3 साल होंगे। पहले वाले साल आसमान अपना 1/3 बारिश रोक लेगा, और ज़मीन अपनी 1/3 पैदावार रोक लेगी। और दूसरे वाले साल आसमान अपनी 2/3 बारिश रोक लेगा, और ज़मीन अपनी 2/3 पैदावार रोक लेगी। और तीसरे वाले साल आसमान सारी बारिशें रोक लेगा, एक कतरा भी पानी नहीं बरसेगा, और ज़मीन अपनी सारी पैदावार रोक लेगी। कहते हैं एक बड़ा ख़तरनाक कहत पड़ेगा पूरी दुनिया में, और आसमान जो होगा ये सफ़ेद शीशे की तरह हो जाएगा, और ज़मीन तांबे जैसी हो जाएगी। और एक दूसरी रिवायत में है, वतरस समा तुम तिरु वही ला तुम तिरु वतरल अर्द तुम बितु वही ला तुम बितु,
کہ تم دیکھو گے کہ آسمان برس رہا ہے لیکن حقیقت میں بارش نہیں ہوگی، اور تم دیکھو گے کہ زمین غلے اگا رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ کچھ نہیں اگائے گی، کوئی پیداوار نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بارشیں ہوں، جو پیداوار ہو، جو غلے پیدا ہوں، ہو سکتا ہے زمین کی پیداوار اور بارشوں کی برکتیں اٹھا لی جائیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارشیں اور پیداوار تو ہو لیکن پھر بھی لوگ بھوکمری اور قحط سالی کے شکار رہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیداوار بھی ہو اور بارشیں بھی ہو لیکن ان کا کوئی فائدہ نہ ہو، ان کا کوئی اثر نہ ہو۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، اور مجھے ایک صورت تو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو آج یہودیوں نے یہ زراعت کے معاملے میں دخل اندازی کی ہے، اور آج کھیتی باڑی اور کسانی کی جو پالیسیاں ہیں اور کھیتیاں کیسے کرنی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اصول اور ساری پالیسیاں یہ یہودی دماغ تیار کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں اس کا بھی ہمارے کھیتی باڑی پر اور ہمارے جو ہے فصلوں پر بڑا کوئی خطرناک مہلک اثر ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ احادیث مبارکہ میں اس طرح کی جو کچھ نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں کہ دجال کے خروج سے پہلے کے جو 2-3-4 سال ہوں گے اس میں اس طرح کا ماحول ہوگا پوری دنیا کا۔ اس کے آنے کا جو وقت ہوگا بہت برا وقت ہوگا اور بڑا خطرناک فتنوں سے بھرا ہوا وقت ہوگا۔ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا، کتنا ہولناک ہوگا، آپ اس کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود اس کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ان سب نے اس کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی، اور ان سب نے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا اس کے فتنے سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اس کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور آپ بھی اپنے صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے، آگاہ کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں جب حضور اس کا فتنہ صحابہ کو بتاتے تو صحابہ کے چہرے پر خوف اور ڈر کے آثار نمایاں ہو جایا کرتے تھے۔ سوال ہوتا ہے آخر اس کے فتنے میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو سن کر کے صحابہ لرز جاتے تھے اور وہ گھبرا جایا کرتے تھے؟ کیا اس کے دور میں بہت زیادہ جنگیں ہوں گی اور وہ جنگیں سن کر کے صحابہ ڈرتے تھے، یا موت سے خوف کھاتے تھے؟ آپ کو پتا ہے کہ نہ صحابہ جنگ سے کبھی ڈرتے تھے اور نہ کبھی موت سے وہ گھبراتے تھے۔ تو آخر کون سی ایسی چیز ہے فتنے دجال میں جو صحابہ کو خوف زدہ کر دیا کرتی تھی؟ تو کہتے ہیں اس کا یہی دجل، اس کی مکاریاں اور اس کی عیاریاں اور اس کی شاطر دماغی۔ کہتے ہیں اس کا جو زمانہ ہوگا، اس کا جو دور ہوگا، بلکہ اس کے زمانے سے پہلے کے جو چند سال ہوں گے ان میں ایسا ماحول بن چکا ہوگا، ہر طرف برائیاں، ہر طرف عیاریاں، مکاریاں، جھوٹ کا دور دورہ ہوگا۔ ایسا ماحول ہوگا نا کہ ایک اچھا خاصا سمجھدار بندہ وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ یار سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور بڑے بڑے قائدین جو لیڈرز ہوں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنی عوام کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور پروپیگنڈے کا تو یہ حال ہوگا، فرمایا گیا ہے کہ ایک لمحے میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے گا، جیسا کہ آج ہماری میڈیا کر رہی ہے۔ وہ انسانیت کے دشمنوں کو انسانیت کا ہمدرد اور خیر خواہ بتائے گی۔ اب مثال دیکھ لیجئے اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے، کہ وہ اسرائیل جو صدیوں سے ظلم ڈھا رہا ہے اور فلسطینیوں پہ قہر ڈھا رہا ہے، اور جو زمانے کا بدنام زمانہ ٹیررسٹ، ظالم اور دہشت گرد ہے، آج دنیا اسے کتنا بڑا مسیحا بنا کر کے میڈیا والے پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ مظلوم فلسطینی اور حماس کے مجاہدین جو اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جو اپنے دفاع میں لڑ رہے ہیں، اور جو اپنے بچاؤ کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، دنیا آج انہیں دہشت گرد بتا رہی ہے اور آتنکوادی ٹھہرا رہی ہے۔ تو جو انسانیت کے دشمن ہوں گے، انسانیت کا خون کرنے والے ہوں گے، انہیں انسانیت کا مسیحا بتایا جائے گا، اور جو انسانیت کے بچاؤ میں لڑیں گے اور جو انسانیت کے ہمدرد اور خیرخواہ ہوں گے، انہیں انسانیت کا دشمن اور دہشت گرد بتایا جائے گا۔ تو یہ اتنا پرفریب وہ دور ہوگا، اور اس قدر ہر طرف برائیاں عام ہوں گی، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ دور اتنا خطرناک اور کنفیوژن والا دور ہوگا کہ اس میں جو بڑا سچا ہوگا نا وہ جھوٹ بولنے لگ جائے گا، اور جو بڑا جھوٹا ہوگا وہ سچ بولنے لگ جائے گا، جو بہت بڑا امین ہوگا وہ خیانت کرنے پر اتر آئے گا، اور خیانت کرنے والا وہ امانت دار ہو جائے گا۔ تو اتنا پرفریب وہ زمانہ ہوگا، اتنا پرفریب وہ دور ہوگا کہ یار کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق اور باطل کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے صحابہ کرام جب دجال کے فتنے کے بارے میں سنتے تھے تو وہ خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے، اور وہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی اس کے فتنے سے
اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم کیا کریں اس امت کی غفلت کا کہ یار عوام تو عوام ہے، خواص بھی نہ اس معاملے میں ابھی غفلت کے شکار ہیں، اور شاید وہ فتنہ دجال کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں اور بہت معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج نہ ہمارے یہاں دجال کے بارے میں کوئی ذکر کرتا ہے اور نہ اس کے فتنوں کے بارے میں کوئی بات چیت ہوتی ہے، جبکہ حضور پاک کا معمول کیا ہوتا تھا کہ آپ گھر گھر جا کر کے اور جہاں موقع ملتا تھا آپ لوگوں کو فتنہ دجال کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور ڈرایا کرتے تھے۔ لہٰذا آج ہماری بھی اور ہمارے تمام علماء اور اہل علم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی عوام کو اس سے آگاہ کریں، اس کے فتنے کے بارے میں بتائیں اور اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی انہیں بتائیں۔ مثلا جمعہ کے دن فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرے گا، یا اگر تلاوت خود نہیں کر سکتا تو کم سے کم وہ تلاوت سن لیا کرے جمعہ کے دن، تو انشاءاللہ اللہ عز و جل اس کو تمام فتنوں سے اور بالخصوص فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس کا معمول بنائیں ضرور، اللہ ہم سب کو تمام فتنوں سے، تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں کہ دجال جو آئے گا اس کے ماتھے پر کاف با را لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان آسانی سے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، بہرحال وہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا سمجھ جائے گا۔ اور اس کے شعبدے بڑے خطرناک ہوں گے، کہتے ہیں ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگا، لیکن جو جہنم ہوگا ظاہر میں، حقیقت میں وہ جنت ہوگی، اور جو ظاہر میں جنت ہوگی حقیقت میں وہ جہنم ہوگا۔ تو بڑے خطرناک کہتے ہیں کہ جو مومنین ہوں گے، جو اس وقت کے مسلمان ہوں گے، وہ اس کی شرارتوں سے اور اس کی مکاریوں سے پریشان ہو کر کے وہ ایک پہاڑ میں جا کر کے چھپ جائیں گے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ بات مذکور ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سارے مومنین اور مسلمان جا کر کے ایک پہاڑ میں چھپ جائیں گے، اس پہاڑ کا نام دخان ہوگا۔ کہتے ہیں یہ خبیث دجال جو ہے ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں جائے گا اور ان کو اس پہاڑ میں گھیر لے گا، اور پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نازل فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے اور وہ جا کر کے اس خبیث کا قتل کریں گے، اس کا خاتمہ کریں گے۔